بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حی ستیر يحب الحياء والستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی نشست میں موضوع ہے حیا ایمان کا ایک حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ جو اخلاق حسنہ ایمان کے لیے مبادی کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں حیا بھی ہے، بلکہ حیا ایمان کا سرچشمہ ہے، کیونکہ انسان جب اپنے وجود اور اپنی صفات کمال پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اگر انسان ان انعامات و احسانات کے باوجود جو اللہ نے اس پر فرمائے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بہت بڑی بے حیائی ہے۔ گویا ان احسانات کے پیش نظر اللہ پر ایمان لانا حیا ہی کا نتیجہ ہے، یعنی حیا پہلے ایمان کا سبب بنی، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ثابت ہوئی، کیونکہ انعامات کا مسلسل شکریہ ادا کرتے رہنا بھی حیا کا نتیجہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پردہ پوشی یہ بھی حیا کے اندر داخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیاء والستیر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3387۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ستیر، بہت پردہ ڈالنے والا اور حیادار ہے، چنانچہ وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی نہائے، غسل وغیرہ کرے تو اسے پردہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ماں اور بہن موجود ہوتی ہیں، نل پر ایک جو ہے ہاف پینٹ چڈی وغیرہ پہن کر کے غسل کرتے ہیں، اور جبکہ خواتین پانی وغیرہ لینے کے لیے نل پر جاتی ہیں، ویسے ہی اس کی نظر ان پہ پڑتی ہے۔ لہذا پردہ کے ساتھ غسل کیجئے، کپڑا وغیرہ ڈال کر کے غسل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ،
والحیاء شعبۃ من الایمان اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان۔ اس حدیث کو مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدرها۔ اس حدیث کو بخاری نے نکالا ہے اور کتاب الادب کے اندر بیان کیا ہے، اور حدیث نمبر 6119 ہے۔ آپ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اس حدیث کی تشریح بغور سماعت کریں۔ حیا لغوی اعتبار سے حیات زندگی سے ماخوذ ہے، اور آدمی کی حیا اس میں قوت حیات سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ حیادار انسان انجام کے مواقع کو بڑی اچھی طرح مد نظر رکھتا ہے۔ حیا جس کی قوت لطافت اور حیات کی قوت سے ہوتی ہے، اور انسان میں دل کی زندگی کے مطابق حیا کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل اور روح کی موت واقع ہو جائے تو حیا میں کمی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جتنا دل زندہ ہوگا اتنی ہی حیا کامل ہوتی جائے گی۔ غیرت اور انکساری کا نام حیا ہے، جو انسان پر عیب دار کرنے والی اشیاء کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات محض کسی چیز کو کسی سبب کی بنا پر چھوڑنے کو حیا کہہ لیا جاتا ہے، اور کسی چیز کو ترک کرنا حیا کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی طرح اصطلاحاً شرع ایسی عادت حیا کہلاتی ہے جو بری چیز سے اجتناب پر ابھارے اور حق والے کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ یہ اصطلاحی معنی میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور اپنی کوتاہی کو دیکھنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ گویا حیا فطری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات اسے بھی دیگر نیک اعمال کی طرح کوشش و محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے اور عادت بنایا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ فطرت میں پہلے ہی سے شامل ہوتی ہے، لیکن چونکہ شرعی قانون کے مطابق اس کا استعمال اکتساب، نیت اور علم پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایمان کا جز شمار کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بھی یہ ایمان کا حصہ بنتی ہے کہ حیا نیک اعمال پر ابھارنے اور نافرمانیوں سے روکنے کا کام دیتی ہے۔ انسان میں حیا 3 اقسام پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالی سے حیا، نمبر 2 لوگوں سے حیا، نمبر 3 اپنے آپ سے حیا۔ اللہ سے حیا اس کے اوامر پر عمل کر کے اور اس کے ڈانٹ والے کاموں سے رک کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو باقی باتوں کو اس موضوع سے متعلق آئندہ قسط میں بیان کروں گا۔
اب اجازت دیجیے آخری قسط کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.